بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اس کا نمبر 191 ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ نومبر کا مہینہ فیض احمد فیض ہمارے بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر، ان کے حوالے سے، چونکہ ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی تھی، ان کی برسی اس مہینے میں منائی جاتی ہے، ان کے حوالے سے سوچا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ فیض صاحب ایک بہت ہی سیدھے سادے سے اور بڑے سنجیدہ مزاج شخصیت تھے، اور جس کو بھی ان کی قربت نصیب ہوئی وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ فیض صاحب سے بہت زیادہ، وہ زمانے کے جو شاعر تھے، جو ادیب تھے، جو ڈرامہ نگار تھے، جو ریڈیو ٹی وی کے فنکار تھے یا عہدیدار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بس فیض صاحب سب سے زیادہ وہ ان کے قریب۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ فیض صاحب کبھی بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کسی کے لیے بھی نہیں کرتے تھے، جس کو ناپسندیدہ سمجھتے بھی ہوں پھر بھی اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور بعض باتوں میں تو ان کو یہ تک بھی ہوا کہ تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ، اب ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ اس زمانے کے ایک بڑے آرٹسٹ کمال احمد رضوی تھے، انہوں نے اپنی کلفٹن کی رہائش گاہ پر فیض صاحب کو بلایا، وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے، اور جو صاحب ان کو لے کر آ رہے تھے وہ بھی کوئی بڑی شخصیت تھے، وہ PCHS میں رہتے تھے جہاں فیض صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ان کو لے کر آنے لگے، فیض صاحب کو شبہ ہوا کہ یہ تو غلط سمت میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک آدھ بار ان سے کہا کہ کلفٹن تو اس طرف ہے، آپ ادھر کو جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے نہیں یہ صحیح راستہ ہے، بس فیض صاحب چپ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ جب شارع فیصل سے گزرتے ہوئے اسٹار گیٹ پر وہ پہنچ گئے تو ان کو بھی احساس ہوا، جو صاحب ان کے میزبان تھے جو ان کو لا رہے تھے، کہ یہ تو غلط ہو گیا معاملہ۔ یعنی فیض صاحب کی آپ عادت کا اندازہ لگائیں کہ وہ غلط، انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا ان صاحب کو کہ یہ تو غلط، انہوں نے کہا میں نے ایک بار کہا تھا، انہوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا، زیادہ اہمیت نہیں دی میری بات کو، میں چپ ہو گیا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کتنا ٹائم ضائع ہوا ہوگا اسٹار گیٹ جا کے، پھر دوبارہ وہ کلفٹن کی طرف وہ آئے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات فیض صاحب کے ہیں کہ وہ بہت ہی سادہ مزاج اور ہر بات کو نظر انداز کرنے والے اور کسی کی برائی نہ کرنے والے ان لوگوں میں سے سفید کرتے پاجامے میں رہا کرتے تھے جب سوٹ نہیں پہنتے تھے، اور لوگوں کا کہنا ہے قریب رہنے والوں کا کہ انہوں نے کبھی شلوار قمیض میں فیض صاحب کو نہیں دیکھا، سفید کرتے پاجامے میں تو گھر پہ دیکھا ہے، لیکن کبھی وہ بعض لوگوں نے فیض صاحب کے بولنے کی اسٹائل تک کی نقل شروع کر دی۔ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے یوسف جمال اپنے زمانے کے، وہ بڑے متاثر تھے فیض صاحب سے، اور انہوں نے اپنے بولنے کا انداز بھی وہی اختیار کر لیا تھا، تھوڑا سا جھٹکے مار کے بولنے کا، جیسے فیض صاحب بولا کرتے تھے، کم بولا کرتے تھے اور رک رک کے بولا کرتے تھے۔ اور ایک لطیفہ یہ مشہور ہے کہ جب یوسف جمال صاحب کے ہاں دعوت میں فیض صاحب آئے اور پھر فیض صاحب کے سامنے جو باتیں ہوئیں اور یوسف جمال صاحب نے بھی کچھ کہا، انہوں نے، تو جب وہ چلے گئے فیض صاحب تو یوسف جمال صاحب کی بیگم نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ جو صاحب آئے تھے فیض صاحب، یہ کچھ آپ کی اسٹائل میں جس طرح آپ بولتے ہیں ویسے بول رہے تھے۔ یعنی انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ، اور یہ بہت بڑا شاعر ہے، یہ اس کی یہ نقل کرتے ہیں، وہ ان کی نقل کیسے کریں گے۔ بہرحال اس طرح کی یہ بہت ساری باتیں تھیں۔ ایک اور مزیدار بات فیض صاحب کے بارے میں اور حبیب جالب دونوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ شروع میں جب پاکستان بنا تھا سن 54-55 تک، اور حبیب جالب اتنے اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے تھے، تو وہ فیض صاحب کی نظمیں اور غزلیں جو ہیں اپنی مترنم آواز میں پڑھا کرتے تھے، اور جالب صاحب مشہور ہوئے، یعنی کراچی یونیورسٹی میں بھی کوئی فنکشن ہوا تھا اور جگہ بھی
انہوں نے ابتداءً فیض صاحب کی نظمیں اور غزلیں گا کر اپنی آواز میں شہرت پائی تھی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اسی طرح سے ایک واقعہ اور کہا جاتا ہے کہ جب فیض صاحب کو راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل میں رکھا گیا، تو اسی جیل میں ارباب نیاز محمد جو ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل ضیاء کے زمانے میں وزیر ثقافت بھی رہے تھے، وہ صاحب بھی بند تھے. اور ان سے جب کسی نے پوچھا کہ ارباب صاحب آپ بھی سازش کیس میں شامل تھے، تو کہنے لگے بھائی میرا تو دور کا بھی وابستہ نہیں تھا، میرا کوئی اشتراکیت سے بھی میں کوئی نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں. میں دراصل جنرل اکبر خان کا اسٹاف آفیسر تھا، کرنل تھا، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو مجھے بھی کر لیا گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. جیل میں جانے کے بعد جب میرا وابستہ فیض صاحب سے پڑا تو میں ان کی شاعری سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد میں بھی اشتراکیت کی طرف مائل ہو گیا. اور ورنہ میرا کوئی اس طرح کا تعلق میرا نہیں تھا ان چیزوں سے. ارباب نیاز جو تھے وہ جنرل ضیاء کے فوج کے زمانے کے، کرنلی کے زمانے کے ساتھی تھے، اس لیے جنرل ضیاء نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے ارباب نیاز کو بھی اپنے قریبی لوگوں کو شامل کیا تھا اب حکومت میں. تو ارباب نیاز بھی صوبہ سر سے تعلق تھا جن کا، وہ وزیر ثقافت بنائے گئے تھے. بہرحال یہ کچھ ایسی باتیں تھیں. اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ علامہ کے فارسی کلام کا فیض صاحب نے بڑا عمدہ ترجمہ کیا ہے، اور وہ چھپا بھی ہے کسی اس میں. ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ فیض صاحب بہت ہی سنجیدہ تھے، زیادہ ہنستے نہیں تھے، زیادہ ایسی بات نہیں تھی. سنجیدہ ضرور تھے لیکن وہ انجوائے کرتے تھے، اور جو ان کی محفلیں ہوا کرتی تھیں اس میں بہت ہی زیادہ خوش مزاجی کا وہ مظاہرہ بھی کیا کرتے تھے. اور ایسے ہی ایک محفل میں ایک صاحب جو اس زمانے میں بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے سربراہ بنا دیے گئے تھے، اور ان کا بہت بڑے خاندان سے، بخاری خاندان سے تعلق تھا، جن میں پطرت بخاری اور زید بخاری جیسے لوگ تھے. تو وہ لطیفے سنائے جا رہے تھے. تو ان لطیفوں میں وہ جو مشہور لطیفہ ہے ہاتھی اور چوہے والا، کہ ہاتھی نے جب چوہے نے ہاتھی کو دیکھا تو اس نے بہت ساری باتوں کے ساتھ پھر یہ پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس ہاتھی نے کہا میں تو ابھی 3 سال کا ہوں. تو چوہے نے بھی لوٹ کر کہا تھا کہ ہوں تو میں بھی 3 سال کا، لیکن میری صحت کچھ کمزور ہے، تو اس وجہ سے میں ایسا نظر آ رہا ہوں، اور آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ ایسے ہیں. تو یہ لطیفہ سنایا گیا. تو جن صاحب نے یہ لطیفہ سنایا کوئی اچھے انداز سے نہیں سنایا تھا، تو فیض صاحب نے پھر اس پہ تبصرہ کیا آخر میں کہ بھائی یہ بھی ہیں تو بہت بڑے خاندان کے، مگر ان کی کچھ صحت جو ہے تھوڑی سی کمزور ہے، اس لیے یہ تھا. تو بہرحال وہ بہت ہی خوش مزاج بھی تھے، اور لطیفے سنایا بھی کرتے تھے، اور خوش دلی کے ساتھ ان کو سنتے بھی تھے. تو یہ فیض صاحب کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب انور عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.